کیا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, تو میرے ساتھ رہیے گا. پہلی چیز جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ علامات پڑھنے جا رہے ہیں. کیا علامات ہیں, ٹھیک ہے, کیا نشانیاں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ غلطیاں ہمارے اندر موجود ہیں. پہلا ہمارا موضوع اس پہ رہے گا. تو پہلی علامت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے دل جیتنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی علامت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے دل جیتنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ہر وقت ہم جو کام انجام دیتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا راضی ہو جائے, امی راضی ہو جائیں. صحیح ہے. مثال کے طور پر آپ گھر میں اگر کام کاج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ صفائی کر رہے ہیں, آپ برتن دھو رہے ہیں, آپ گھر کا سودا لا رہے ہیں, تو لانے کے پیچھے آپ کی ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے, بلکہ یہ ہے کہ اگر میں نے نہیں کیا نا تو بیٹا سننے کو ملے گی خوب. اگر میں نے یہ نہیں کیا نا تو امی کا پارا نا ہائی ہو جائے گا. یعنی آپ کام اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ کام آپ کی ضرورت ہے, بلکہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ دراصل چاہتے ہیں کہ امی آپ سے راضی رہیں. امی کو راضی رکھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا, کام کرنا پڑے گا. آپ کی جو پہلی یہ جو علامت ہے کہ آپ دوسروں کا دل جیتنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ہر وقت, کسی طرح سے یہ مجھ سے راضی ہو جائے, یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, دیکھیے یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو راضی رکھنے کے لیے کام کریں. آپ اپنے گھروں میں غور کیجئے. نارملی ہم اپنے والدین, خاص طور پر والدین, صحیح ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں. ٹھیک ہے, اچھا, اور وہ ہم سے راضی ہو کے نہیں دیتے. یہ بھی دیکھیں آپ, کتنا بھی آپ کر لو, میں تو یہاں تک کہتا ہوں اپنا دل چیر کے نکال کے دکھا دو, تب بھی وہ آپ سے راضی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اصل میں ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنی ناراضگی کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے. والدین جو ہے وہ دراصل کیا کرتے ہیں, ناراض ہو کر, غصہ کر کے, ٹھیک ہے, اپنی ناراضگی دکھا کے وہ آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. وہ آپ سے کام لینا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے ہی آپ کرو, اگر آپ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا, ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے. دیکھو میں تم سے ناراض ہوں, جاؤ تمہاری میری دوستی ختم. بچپن میں یہ بات بہت ہوتی تھی نا, تو لوگ ہمیں اپنی بات پر لانے کے لیے, اپنے طریقہ کار کے مطابقت کے ساتھ زندگی گزروانے کے لیے وہ کس بات کا سہارا لیتے ہیں, ناراضگی کا سہارا لیتے ہیں. اور آپ بھی اگر ان کی ناراضگی کو امپورٹنس ہی دینے لگ جائیں اور ہر وقت ان کے دل جیتنے کی کوشش میں لگے رہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کو راضی کرنے کے لیے آپ سارے کام شروع کر دیں, تو ان کا منشا تو پورا ہو جاتا ہے. وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ آپ کیا کریں, صرف ہر وقت آپ انہیں خوش کرنے میں لگے رہیں. آپ کو کیا نقصان ہوگا ابھی ہم پڑھیں گے اس میں کیا نقصان ہے. لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ دوسرے کو راضی رکھنے کے لیے, دوسرے کو خوش رکھنے کے لیے اس کی ہر وقت دلجوئی میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں وہ آپ سے ناراض نہ ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر یہ والا ایرر موجود ہے. پہلی علامت کیا ہو گئی, دوسروں کے دل جیتنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے, نمبر 2, مخالفت کے ڈر سے اپنی رائے بدل لینا. مخالفت کے ڈر سے اپنی رائے بدل لینا. ٹھیک ہے, یعنی آپ ایک رائے رکھتے ہیں اپنی, لیکن آپ نے وہ رائے سامنے رکھی کسی کے, سامنے والوں نے مخالفت کی, آپ نے اپنی رائے بدل لی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں یہ غلطی موجود ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں.
یعنی آپ ایک رائے رکھتے تھے کسی چیز کے بارے میں، آپ نے میرے سامنے وہ رائے پیش کی اور میں نے اس کی مخالفت کی، آپ نے کیا کرا؟ اپنی رائے میں ترمیم کر لی، میں اس کی مثال دیتا ہوں بڑی زبردست۔ ایک پرسنالٹی پر غور کریں، ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے کاشف، فرض کریں۔ اس کو ہر وقت یہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ وہ جو بات کہے سب لوگ اسے مان لیں، وہ جو بات کہے وہ سب لوگ مان لیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ مختلف قسم کی رائے جو اس نے بنائی ہے اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے، اپنے علم سے، اسی کو وہ صحیح سمجھتا ہے، اور اس کو جب وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی اس کی رائے کو مان لیں۔ دیکھیے یہ بڑا مسئلہ ہے ہم سب کے ساتھ، ہم بھی اپنی زندگی میں تعلیم کے ذریعے، تجربے کے ذریعے کچھ رائے بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس رائے کو جب ہم کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ اس رائے میں مخالفت شروع کرے، ٹھیک ہے، یا اس رائے سے اختلاف کرے، یا اس رائے کو ماننے سے انکار کر دے، تو ہمارے اندر ایک بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اور ہم کوشش میں کیا لگ جاتے ہیں؟ دلائل دے کر، مثالیں دے کر ہم اپنی اس رائے کو اس شخص سے منوا لیں۔ تو ایسے ہی ایک لڑکا ہے کاشف، فرض کیجیے، ٹھیک ہے؟ اس لڑکے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو کسی تکلیف اور درد سے گزر رہا ہو، جو کسی تکلیف اور درد سے گزر رہا ہو، تو اس کو درد سے نجات دینے کے لیے زہر کا انجیکشن دیا جا سکتا ہے۔ اس نے یہ رائے بنا لی، پڑھ کے، مطالعہ کر کے، معاشرے کو دیکھ کر، غور و فکر کر کے یہ رائے بنا لی کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ تکلیف میں ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسے تکلیف سے نجات دے دیں، اور حل کوئی نہیں ہمارے پاس، تو یہ بھی ایک حل ہو سکتا ہے کہ اسے زہر کا انجیکشن دے دیا جائے۔ یہ اس نے رائے بنائی۔ اچھا، ایک وہ مجلس میں گیا، ایک اپنے سسرال میں، اور اپنے سالے کے سامنے یہ بات رکھی اس نے کہ بھائی دیکھو، جب کوئی آدمی بہت زیادہ تکلیف میں ہو اور علاج کوئی نہ ہو اس کا، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے آپ، سالے نے بڑا احتجاج کیا، بولا یہ کیا بات کی تم نے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، مطلب یہ تو قتل ہے، کسی کو آپ نے قتل کر دیا، صحیح ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، قتل تھوڑی ہوگا یہ، بھائی ایک آدمی ہے، وہ کینسر میں مبتلا ہے، اس کا علاج بھی نہیں ہے، اور روز چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، علاج بھی کوئی نہیں ہے، سارے گھر والے تکلیف میں، سب پریشانی میں، ٹھیک ہے؟ کیا بہتر طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈاکٹر انجیکشن لگائے تاکہ سب کی تکلیف دور ہو جائے؟ اس کو بھی تو مرنا ہی ہے ایک دن، ٹھیک ہے؟ دیکھیں وہ دلائل دے رہا ہے، وہ سالے نے کیا کرا ہے؟ مخالفت کی ہے اس کی بات کی، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ دلیل دے رہا ہے۔ تو سالہ جو ہے وہ اس جگہ پر آ کے، اچھا پہلے اس نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ کسی کو کینسر ہو، اس نے نارملی کیا کہا تھا؟ کسی کو تکلیف۔ مخالفت کے ڈر سے اس نے رائے میں تھوڑی سی کیا کر لی؟ تھوڑی سی رائے بدل لی، رد و بدل کر لی، سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، جیسے ہی وہ سالے تک یہ والی بات پہنچی کہ اگر کسی کو کینسر ہو اور ایسے حالات ہوں تو پھر اس کو جو ہے وہ زہر کا انجیکشن دے دینا چاہیے، تو سالے نے یہ بات اس کی مان لی کہ ہاں چلو ایسا اگر حالات ہیں تو آپ کی بات مانی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ جو کاشف ہے نا، اس کو اس وقت تک ہول ہوتا رہتا ہے جب تک کہ دوسرا آدمی اس کی بات مان نہ لے۔ اگر وہ منوانے کے لیے اس کو اپنی بات میں تھوڑی بہت رد و بدل بھی کرنی پڑ رہی ہو تو کیا کرتا؟ تھوڑی بہت رد و بدل کر لیتا ہے تاکہ دوسرا آدمی اس کی بات کو تسلیم کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنی بات منوانے کے لیے، ٹھیک ہے، دوسرے آدمی سے یہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں، تم بھی اس پر متفق ہو، دوسروں کو متفق کرنے کے لیے وہ اپنی رائے کو بھی کیا کر لیتا ہے؟ رد و بدل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ آپ بھی کرتے ہیں ایسا کہ کسی کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ دلائل دے رہے ہیں، تھوڑا بہت رد و بدل کر رہے ہیں اس کے اندر، اس کا مطلب ہے آپ کو بھی یہی
غلطی آپ کے ساتھ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. دوسرے آپ کو پسند کریں اس سلسلے میں خوشامد کرنا. دوسروں کی پسند کی خاطر ان کی خوشامد کرنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ دوسروں کی تعریف کر رہے ہیں اس لیے تاکہ وہ آپ کو پسند کریں. زاہد سر کھڑے ہوئے ہیں، زاہد سر کے سامنے آپ آئے تو آپ نے بولا زاہد صاحب آپ بہت زبردست آدمی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی قابلیت ایسی ہے اور آپ ایسے ہیں اور آپ نے یہ کرا ہوا ہے اور ہم تو آپ کے فین ہیں. وہ یہ کیا چاہ رہا ہے کہ اس طرح بات کر کے میں اس کو پسند کرنے لگوں. ٹھیک ہے، یعنی ہم کسی دوسرے کی خوشامد اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ ہم اس کی نگاہ میں اچھے بن جائیں. ہم اس کی نگاہ میں اچھے بن جائیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ غلطی آپ کے اندر بھی موجود ہے. نمبر نیکسٹ، دوسروں کی ناراضی سے بچنے کے لیے اپنا نقصان کر لینا. ٹھیک ہے، دوسروں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آپ اپنا نقصان کر دیں. مثال کے طور پر آپ گئے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے اور آپ نے منگایا چکن ٹکا. وہ لے آیا چکن ٹکا جو آدھا صحیح سے پکا ہوا اور آدھا صحیح سے، آدھا ہاف جو ہے وہ گلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کھا رہے ہو، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ صحیح سے گلا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ یہ سوچ کر کہ اگر میں اس کو کہوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، تو اس کی جو ناراضگی سے بچنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ہم تابش کو بولتے ہیں بھائی یہ تم جا کے لے آؤ ذرا، وہ غلط چیز لے آتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ غلط آ گئی، اس کو واپس کرو. تابش واپس کرنے میں اس کے پاؤں جو ہے وہ جم جاتے ہیں، ایک جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. واپس کیوں نہیں کر پا رہا وہ؟ اس کو ڈر یہ ہے کہ اگر میں واپس کروں گا تو وہ کیا بولے گا، وہ تو ناراض ہوگا. ٹھیک ہے، میں اس کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، اپنا نقصان کر لیتا ہوں. اگر ایسا رویہ آپ اختیار کرتے ہو کسی معاملے میں کہ اپنا نقصان اٹھانے کے لیے آپ تیار ہو لیکن دوسرے کو ناراض کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہو، تو یہ ایرر آپ کے اندر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 5، ہر ایک کو ہر ایک معاملے میں خوش کرنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے، ہر ایک کو ہر ایک معاملے میں خوش رکھنے کی کوشش کرنا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ نا. ہم چاہتے ہیں سب ہم سے خوش رہیں، سب ہم سے. میں تو دیکھتا ہوں لوگ اکثر کہتے ہیں بھائی ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ سب ہم سے خوش رہیں، ہم تو کسی کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر آدمی ہم سے خوش رہے. بعض اوقات لوگ رو رہے ہوتے ہیں اندر اندر، میں نے ایسا کیا کیا زندگی میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، میں تو ساری دنیا کو ہمیشہ خوش رکھا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، سب لوگ مجھے ہی تکلیف کیوں دیتے ہیں، میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میں تو کسی کو پریشان نہیں کرتا، ساری دنیا مجھے ہی پریشان کرتی ہے. آپ کس کوشش میں لگے ہوئے کہ سب آپ سے خوش ہو جائیں؟ صحیح ہے. آئنسٹائن کہتا ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے، وہ کہتا ہے دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف شخص وہ ہے جو سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے. آپ سب کو خوش نہیں رکھ سکتے بھائی. اگر آپ سب کو خوش رکھو گے تو آپ کی شخصیت بالکل چونچوں کا مربع ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت سب کو خوش رکھ پائے، سب کو.
کیسے رکھیں گے؟ جو لوگ وہاں کے قبائلی نظام میں جو وہاں کے سردار تھے ان کی تو سرداری داؤ پہ لگ گئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں نے جنگ بھی لڑی پھر اپنی سرداری کو بچانے کے لیے، اور آپ نے جنگ بھی لڑی ان کے ساتھ. تو کیا سب کو خوش رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک فارمولہ ذہن میں رکھیے کہ سب کو خوش رکھنا حماقت ہے. سب لوگ آپ سے خوش نہیں رہ سکتے. کچھ لوگ آپ سے اختلاف کریں گے، وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے. اچھا، اور اگر آپ کوشش میں لگ جاؤ گے ان کو بھی خوش کرنا ہے تو پھر آپ اپنا نقطہ نظر بدلتے جاؤ گے. جیسے ہمارے یہاں شادی ہو کے لڑکی جاتی ہے جب گھر میں، تو وہ سب سے بڑی غلطی وہ یہ کرتی ہے، سب سے پہلی غلطی وہ کیا کرتی ہے، وہ ذہن بنا کے جاتی ہے، اس کے اماں ابا سب اس کو بولتے ہیں بیٹے جانا سسرال میں اور سب کو خوش رکھنا. تو وہ کیا کرتی ہے، سسر کو بھی خوش رکھتی ہے اور ساس کو بھی خوش رکھتی ہے. اچھا، ساس اور سسر ایک دوسرے کے اینٹی ہیں، ایسے ہی ہے نا. اگر آپ ساس کو خوش رکھو گے تو سسر خوش ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، وہ ناراض ہوگا. اور اگر سسر کو خوش کیا تو ساس ناراض ہوگی. لیکن آپ کس چکر میں پڑ گئے ہو، دونوں کو خوش رکھو گے. تو آپ بولو بھائی دونوں خوش نہیں رہ سکتے. ہو سکتا ہے ایک آدمی مجھ سے کسی معاملے میں، اچھا پھر ایک ہے کہ خوش رکھنا اور ہر ایک معاملے میں خوش رکھنا، یعنی میں کھانا پکاؤں تو بھی سب خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے، میرے اخلاق سے سب خوش ہوں، میرے کھانے پکانے سے سب خوش ہوں، میری تعلیمی صلاحیت سے سب خوش ہوں، میرے گھر کا انتظام چلانے سے سب خوش ہوں، ہر ایک خوش ہو. اور خطرناک بات ہر ایک معاملے میں خوش ہو. یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ ہر ایک کو خوش کرتے ہیں اور ہر ایک معاملے. بھائی بہت سے معاملات میں آپ کیسے خوش کر سکتے؟ آپ کسی کی توقعات پر پورا اتر سکتے ہو؟ آپ بولے میں ہر ایک کی توقعات پر پورا اتروں گا،